پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت مکمل نہ کر سکا۔ کون سا وزیر اعظم کب سے کب تک رہا اور اس کی مدت کتنی تھی؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 50 ماہ تک اپنے عہدے پر موجود رہے۔ وہ 15 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ انہیں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین 17 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے اور وہ 17 اپریل 1953 کو تک یعنی 18 ماہ تک وزارت عظمیٰ پر رہے، تاہم انہیں معزول کر کے کرسی سے ہٹا دیا گیا اور یوں وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ 17 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو 28 ماہ یعنی 2 سال 4 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد انہیں 11 اگست 1955 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ محمد علی بوگرا کے مستعفی ہونے کے بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ بھی اپنے عہدے کی مدت پوری نہ کر سکے اور 13 ماہ بعد ہی 12 ستمبر 1956 کو مستعفی ہو گئے۔ حسین شہید سہروردی صرف 13 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہے اور وہ 12 ستمبر 1956 سے 18 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے بعد آئی چندریگر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو صرف 2 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد وہ بھی مستعفی ہو گئے۔ آئی چندریگر 18 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ ملک فیروز خان بھی زیادہ عرصہ تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہ رہ سکے۔ وہ 16 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے، لیکن 10 ماہ بعد 7 اکتوبر 1958 کو عہدے سے معزول ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 14 اگست 1973 کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ وہ 3 سال 11 ماہ یعنی 47 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہیں بھی 5 جولائی 1977 کو معزول کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 3 سال 2 ماہ یعنی 38 ماہ بعد وزارت عظمیٰ کے عہدے سے معزول کر دیے گئے اور یوں وہ 29 مئی 1988 کو گھر بھیج دیے گئے۔ 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو منتخب ہوئیں، تاہم وہ بھی اپنے عہدے کی مدت مکمل نہ کر سکیں اور 20 ماہ بعد ہی 16 اگست 1990 کو معزول کر دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے بعد سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہیں بھی 29 ماہ بعد 18 اپریل 1993 کو معزول کر دیا گیا۔ نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے اور 1.5 ماہ بعد مستعفی ہو گئے۔ اس بار وہ 26 مئی 1953 سے 8 جولائی 1953 تک وزیر اعظم رہے۔ نواز شریف کے بعد ایک مرتبہ پھر بے نظیر بھٹو 19 اکتوبر 1993 کو وزیر اعظم منتخب ہو کر آئیں اور اس بار وہ 37 ماہ یعنی 3 سال 1 ماہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہیں، تاہم انہیں بھی 5 نومبر 1996 کو معزول کر دیا گیا۔ 17 فروری 1997 کو نواز شریف دوسری بار عوامی ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہو کر آئے، لیکن انہیں 32 ماہ بعد یعنی 2 سال 8 ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا اور یوں 12 نومبر 1999 کو نواز شریف کے دوسرے دور کا اختتام ہوا۔ نواز شریف کے بعد ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور وہ 23 نومبر 2002 سے 26 نومبر 2004 تک 19 ماہ وزیر اعظم رہے اور بالآخر وہ بھی مدت پوری کیے بغیر مستعفی ہو گئے۔ ظفر اللہ خان جمالی کے مستعفی ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ کی باغ ڈور 2 ماہ کے لیے چودھری شجاعت حسین کے پاس رہی۔ چودھری شجاعت حسین کے مستعفی ہونے کے بعد ان کی پارٹی مسلم لیگ ق نے شوکت عزیز کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا۔ وہ 39 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک وزیر اعظم رہے اور انہیں پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنی پڑی۔ 25 مارچ 2008 کو پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو 4 سال 1 ماہ یعنی 49 ماہ وزیر اعظم رہے، تاہم انہیں 24 اپریل 2012 کو نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔
وہ 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہے اور پارلیمنٹ کی بقیہ مدت پوری کی۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہیں 5 جون 2013 کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور وہ بھی 4 سال کچھ ماہ تک وزیر اعظم کی کرسی پر فائز رہے اور انہیں 28 جولائی 2017 کو نااہل قرار دیا گیا۔ نواز شریف کی جگہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہوئے اور وہ اگست 2017 کو منتخب ہوئے۔ 31 مئی 2018 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی بقیہ مدت مکمل کی۔ 18 اگست 2018 کو عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ 3 اپریل 2022 تک وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہے۔ 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے کر اپوزیشن کی عدم اعتماد کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا، جس کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ 17 اپریل کو سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد وہ اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور انہیں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا، جس کے بعد متحدہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اب پارلیمنٹ کی مدت پوری کریں گے۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی جمہوری منتخب نمائندہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔